آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایم کے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق کرتے ہوئے زمین کو انسانی مسکن بنانے کا فیصلہ کیا تو اس ننھے سے سیارے کو ان تمام خزانوں اور وسائل سے بھی نوازا جو کہ یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری اور معاون تھے، لیکن ان میں بے شمار خزانے ایسے تھے جن کو زمین کے پیٹ میں دفن کر کے انہیں انسانی جدوجہد سے مشروط کر دیا۔ گویا جس نے جتنی محنت کی اتنا ہی حاصل کیا۔ ہماری زمین میں دفن لاتعداد خزانوں جن میں نمایاں طور پر تیل، گیس اور پانی کے علاوہ وہ قیمتی پتھر بھی ہیں جو کہ ہیروں اور جواہرات کی صورت میں دنیا کی معیشت میں ایک صحت مند کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم جس ہیرے کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں وہ اپنی نوعیت کا واحد ہیرا ہے، جس کے بارے میں تاریخ میں یہ الفاظ درج ہیں کہ اگر اس کو بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت کے عوض پوری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم کے ٹی وی کو، جس نے آپ کے زیر نظر ویڈیو کے لیے اس کوہ نور ہیرے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس نے ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بن کر تاج برطانیہ کی عظمت رفتہ کی گواہی دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں، حسب روایت درخواست کریں گے کہ ہمارے اس قافلے میں شامل ہونے والے ہمارے نئے ساتھی جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، اگرچہ قیمتی پتھروں کے یہ ذخائر دنیا کے مختلف ممالک میں واقع پہاڑی سلسلوں میں موجود ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سرزمین ہندوستان کو اس حوالے سے زیادہ فیاضی کے ساتھ نوازا گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور دنیا کا یہ قیمتی ترین ہیرا جس کی دریافت کے بارے میں اگرچہ ہم زیادہ وثوق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن مورخین کا اس بات پر اتفاق موجود ہے کہ یہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے دریافت ہوا تھا اور مختلف بادشاہوں کی ملکیت رہا، اور پھر وقت کے پہیے کے ساتھ سفر کرتا ہوا یہ مسلمان سلاطین دہلی تک پہنچا، جن میں سے اس کا آخری اور عارضی مالک لودھی خاندان کا آخری چشم و چراغ سلطان محمد ابراہیم لودھی تھا۔ لیکن جب سلطان تیمور کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے اور فرغانہ کے حکمران ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست فاش سے دوچار کیا تو اس کے ساتھ ہی اس خاندان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ لاسانی ہیرا بھی ابراہیم لودھی سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کو منتقل ہو گیا۔ دوستو، اگر اس ہیرے کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سارے سفر میں ہمیں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ سروری زیبائے فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بہتان آزری۔ یعنی دنیا کی دولت کبھی بھی کسی ایک کی ملکیت نہیں رہتی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جھلک دکھلا کر دوسروں کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق 1526 عیسوی کے بعد یہ دشمن ایمان و جان مغل شہنشاہوں کے دل و دماغ کو لبھاتا رہا۔ یہ الفاظ جو کہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں عرض کیے کہ یہ اس قدر قیمتی ہیرا ہے کہ اس کو بیچ کر ساری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ خالق بھی دراصل شہنشاہ ہند بابر ہی تھا، جس کی گواہی اس کی کتاب بابر نامہ دے رہی ہے۔ دوستو، اس نادر ہیرے کے وزن کے بارے میں بھی مختلف روایتیں اور تاریخ کی زینت ہیں، جن میں سب سے معتبر روایت کے مطابق اس کا وزن تقریباً 38 گرام تھا، جس کو ظاہر ہے کسی نگینے کی زینت بنانا ممکن نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ خرم جب ہندوستان کا بادشاہ بنا اور شہنشاہ شاہ جہاں کے نام سے موسوم ہوا تو اس نے اس قیمتی پتھر کو اپنے تخت، جس کو تاریخ تخت طاؤس کے نام سے یاد کرتی ہے، کی زینت بنا لیا۔ لیکن وقت نے کب کس سے وفا کی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مغلوں کے ہاں تاج ہندوستان کی وراثت کا کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی طاقتور شہزادہ بادشاہ کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کو شکست دے کر حکومت کا وارث بن جاتا تھا۔ لیکن شاہ جہاں جو کہ اپنے چہیتے شہزادے دار شکوہ کو اپنے بعد بادشاہ نامزد کرنا چاہتا تھا، اس کی زندگی میں ہی یہ تخت طاؤس چھین لیا گیا اور اس کے چھوٹے بیٹے اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد تخت ہندوستان پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے بوڑھے بادشاہ باپ کو اس کے سب سے پسندیدہ قلعے آگرہ میں قید کر دیا اور خود کو شہنشاہ ہندوستان کی حیثیت سے اورنگزیب عالمگیر کا خطاب دے دیا۔ دوستو، یہ تاجداران مغلیہ کا وہ عہد تھا
जिनको उनके उरूज से तशबीह दी जा सकती है। उस दौर में मुगलिया सल्तनत की हुदूद इस हद तक फैल चुकी थी कि इसका निज़ाम चलाने के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्सियत की ज़रूरत थी, और अगरचे औरंगज़ेब में ये खसूसियात बदर्जे अतम मौजूद थीं, लेकिन इसके वारिस इस वसी व अरीज़ सल्तनत का इंतज़ाम संभाल ना सके और अहद ज़वाल के आगाज का सबब बन गया। ताज मुगलिया का ये अहद ज़वाल उस वक्त एक खून रंग बाब की हैसियत इख्तियार कर गया जब नादिर शाह अब्दाली ने 1739 में सल्तनत दिल्ली को अपना निशाना बनाया। उस वक्त हिंदुस्तान पर एक अय्याश हुक्मरान मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी, जिसके बारे में ये ज़रबुल मिसल आज भी मौजूद है कि जब इसको नादिर शाह के हमले की इत्तला दी गई तो इसने कहा कि हनूज दिल्ली दो रस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है, यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा। लेकिन वक्त रुकता कब है? जब नादिर की शाही फौजों ने महज चंद घंटों में लाखों इंसानों का कत्ले आम करके दिल्ली को खून में नहला दिया, और फिर इसके बाद वो तारीखी हीरे को मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर वापस रवाना हो गए। दोस्तों, ये इस कायनात की फितरत में शामिल है कि यहाँ जीने का हक उसी को दिया जाता है जो अपने जोरे बाजू से जमाने के समुंदर से गोहरे फर्दा को निकालने की ताकत रखता हो। मुगलों की कमजोरी से फायदा उठाते हुए एक और ताकतवर ने इनसे इनके ओहदे रफ्ता की ये आखिरी निशानी भी छीन ली, और ये कीमती हीरा इस मर्द कोहिस्तानी यानी नादिर शाह के तसरुफ में चला गया। हम मुनासिब समझते हैं कि अपने दोस्तों को इस मोड़ पर बताते चले कि इसके कबल इसका कोई मखसूस नाम नहीं था, लेकिन जब नादिर शाह की पहली नजर इस पर पड़ी तो बेख्तियार उसकी जबान से कोहे नूर यानी नूर के पहाड़ के अल्फाज निकले, और इसके बाद यही नाम इसका मुकर्रर हो गया। मुगल बादशाहों की अय्याशियां इन्हें दिन ब दिन मौत की वादी की तरफ लेकर जाती रहीं, और आखिरकार 1857 में उस वक्त ये बाब भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया जब अंग्रेजों ने जंग आज़ादी में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शिकस्त देकर सरजमीन हिंदुस्तान समेत बर्रे सगीर के बेशतर ममालिक पर अपनी हुकूमत का झंडा लहरा दिया, और नतीजतन बहादुर शाह जफर को रंगून में कैद करते हुए नाश्ते में उसके सामने उसके नौजवान बेटों के सर पेश किए गए, जबकि बाद अज़ां बगावत के मुकदमे की रस्म पूरी करते हुए इसे मौत की सजा दे दी गई। दोस्तों, ये पत्थर जिसने अपने मिजाज के मुताबिक हमेशा अहले इक़्तिदार का साथ दिया था, वही वक्त के बदलते हुए तेवर देखकर मुख्तलिफ हाथों में मुंतकिल होता रहा। इस हीरे की वजह से बहुत से लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया। आप इस हीरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।